बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम ऐं रमज़ान मुबारक हुजे। जीअं त अॼु तव्हांखे ख़बर आहे त सूमर जो ॾींहुं आहे ऐं 19 रोज़ो जेको असांजो स्टार्ट थी चुको आहे माशाल्लाह सां हिकिड़ी ख़ूबसूरतीअ सां ऐं हिकु प्यारे अंदाज़ सां जीअं असां जंहिं तरीक़े सां असांजा रोज़ा पिया गुज़रनि जिन खे तव्हां नोट कंदा हूंदा त एॾो स्मूथली एॾो सुकून सां मौसम में बि हिकिड़ो फ़र्क़ु इहा रब जी चऊं न हिकिड़ी नेमत आहे असां मुस्लमाननि ते सिर्फ़ु असांजे सम्झण जी ज़रूरत आहे। पर असांखे मज़े जी ॻाल्हि त ॿुधाए असांजे माशरे में हिन वक़्तु जेकी हिकिड़ी ख़ासि बुराई जेके चऊं त फैलिजी वई आहे जड़ूं वठी वही रही आहे उहा आहे हसद ऐं ग़ीबत ऐं बहतान। छो आउं तव्हांखे हिकिड़ी सिंपल सी ॻाल्हि थी ॿुधायां। ग़ीबत उहा शइ जेकी तव्हां पर पुठ जेको आहे पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं जेको आहे उनखे पर पुठ ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं जेको आहे चवंदा आहियूं त यार हीअ त गुफ़्तगू पिया कयूं, इहा कहिड़ी ग़ीबत थी, इहा कहिड़ी बुराई थी। पर बहतान उहा शइ आहे जेकी तव्हांखे उन बुराईअ जी तरफ़ वठी थी वञे, उन गुनाह जी तरफ़ वठी थी वञे जेको तव्हांखे कबीरे गुनाह में शुमार आहे। यानी कि उहो बहतान आणण जो हुन माण्हू में उहा बुराई कोन्हे ऐं हू तव्हां हुन ते इल्ज़ाम पिया हणो। ग़ीबत कंदा आहियूं, बुरो ॻाल्हाईंदा आहियूं इहो सोचे त असां त जेको आहे न आम ॻाल्हि कई आहे उन जे बारे में काई ग़लति कोन्हे। पर जंहिं महिल असां बहतान हणंदा आहियूं असां उनखे गुनाह कोन सम्झंदा आहियूं, असां उनखे करे वेंदा आहियूं। यादि रखिजो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेको आहे फरमायो आहे त हसद उन खां बचो, छो जे हू नेकिन खे ईअं खाई वेंदो आहे जीअं हिकु बाहि काठीअ खे कोन साड़े छॾींदी आहे या आलनि गॾु सुका ॿरी वेंदा आहिनि। इन ई तरीक़े सां तव्हांजी लाइफ में हिकिड़ो चेंज अची वेंदो आहे। ग़ीबत छा आहे तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां। ग़ीबत ऐं हसद या बहतान इन्हनि सभिनी जो मिक्सचर हिकिड़ो जेको हूंदो आहे न उहो हूंदो आहे हसद, जेको तव्हांजे पाइण ते, तव्हांजे उथण ते, तव्हांजे खाइण ते, तव्हांजी तारीफ़ ते, तव्हां सुठो कमु था कयो, तव्हां नेकीअ जो कमु कयो था, तव्हां केरु तव्हांजो ऑफिसर तव्हांजी तारीफ़ करे थो ऐं तव्हां ते केरु चए थो त जीअं अगरि घर में ई ॿ भाउ भेण आहिनि या ॿ भेणियूं आहिनि या ॿ भाउर आहिनि त तोते वॻो सुठो पियो लॻे त हसद जी बुनियादु असल में अगरि तव्हां नोट कयो त घर खां पइजी चुकी हूंदी आहे। जेॾी महिल असां वटि पहिरियों ॿारु ईंदो आहे ऐं असां वटि नंढिड़ो ॿियो ॿारु ईंदो आहे त असां जेको ॿिए जे तरफ़ जल्दी खां माइल थींदा आहियूं त असां पहिरीं हसद जी बुनियादु इहा विझंदा आहियूं जो हुनखे इग्नोर करे छॾींदा आहियूं वॾे खे ऐं नंढे खे प्यारु ॾेई वॾे खे हिकिड़ो मौक़ो ॾींदा आहियूं त तूं हिन खां जेलसी रख। यादि रखिजो त हीअ जेकी हसद आहे उहा शइ आहे जेकी पंहिंजे मुसलमान भाउ जो कचो गोश्त या मुर्दा गोश्त खाइण जे बराबरि आहे। ज़िंदगी में ज़हन में रखिजो त इंसान जे अंदरि शर मौजूदु आहे छो जो उहो अशरफुल मखलूक़ात आहे। जंहिं महिल अशरफ कढराए छॾींदासीं त हुन में शर थी वेंदो आहे ऐं उहो शर फितरतन हर इंसान जे अंदरि हूंदो आहे। फ़र्क़ु ख़बर अथव छा आहे? असांजे शर खे असांखे पंहिंजे अंदर जे अंदरि मारणो आहे, ख़तमु करिणो आहे, उनजी जड़ुनि खे बिल्कुलु ख़तमु करे छॾिणो आहे। वरना उहो वणु थी वेंदो जंहिंजूं जड़ूं एॾियूं त मज़बूत थी वेंदियूं जेके फैलिजंदियूं वेंदियूं ऐं अंदर खां खोखलो करे छॾींदियूं उन ज़मीन खे ऐं उहा ज़मीन सरखेज़ थियण लाइ बजाए तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदी। बहरहाल असांजो मौज़ू आहे हसद ग़ीबत। असां इन खे कंटिन्यू कंदासीं पर असां वटि हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि जेको इस्लामिक स्कॉलर आहिनि जेके मुफ़्ती अबू मोहम्मद साहब जिन खे असां वेलकम कंदासीं ऐं उन सां गॾो गॾु असां वटि नातख़्वां बि मौजूदु आहिनि निमरा जेको आहे नवीद। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं निमरा तव्हां कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो असां आगाज़ कंदासीं सर खां त सर अगरि सोचियो वञे त छा वजूहात आहिनि
کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ حسد، کیونکہ حسد بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فطرتاً بندے کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات جو لفظ آتا ہے اس میں اگر آپ اشرف ہٹا دیں تو شر آ جاتا ہے، اور جب شر آتا ہے تو وہ شر قدرتی انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کو آپ کو خود مارنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون سی ایسی وجوہات یا کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اس جگہ پہ نہ پہنچے جہاں غیبت، جہاں بہتان کی نوبت آ جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور تمام تر درود و سلام جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آپ نے انتہائی مختصر وقت میں 3 بڑے عنوانات رکھے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ٹاپک پر مجھے گفتگو کے لیے آپ نے مدعو کیا۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بنیادی طور پر حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا، اس کی سب سے بڑی وجہ اسی جہالت کہہ لیں، لا علمی کہہ لیں، یہ اللہ جل شانہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے والا بندہ ہے۔ اب اگر یہ اپنے آپ سے کمزوروں کو دیکھے کہ بھئی مجھ سے جو لوگ کمزور ہیں تو اللہ پاک ان کی جگہ مجھے پیدا کر سکتے تھے، اللہ جانوروں کی جگہ پیدا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا، معاشرے میں عزت دی، مقام دیا۔ اب حاسد جو ہوتا ہے، حسد چونکہ یہ اندر کی بیماری ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم سر میں پین ہو جائے تو فوری طور پر پیناڈول لیتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اسپتال سے رجوع کرتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہمارا بحیثیت قوم، ہمارا پوری قوم، کیا مرد، کیا خواتین، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا امیر، کیا غریب، مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، سبھی ان روحانی امراض میں دلدل میں پھنسے ہوئے گھٹنوں گھٹنوں بیمار ہیں، مگر اس کا علاج کرنے کا کوئی سوچتا نہیں ہے۔ حاسد کا سب سے بڑا بہترین علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کسی جگہ تنہائی میں بیٹھے، اور تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ جل شانہ کی جو تقدیر ہے اس پر راضی ہونے کا فیصلہ کرے کہ اللہ نے جن چیزوں کا میں دوسرے سے حسد کرتا ہوں اور زوال نعمت کی تمنا کرتا ہوں، حسد اسی چیز کا نام ہے کہ وہ زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنیاد پر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں ہر انسان کا علاج ہے، حاسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ وہ زوال نعمت کی تمنا سے کم پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اور جو حاسد ہوتا ہے اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ پہلی بیماری ہے، اس کے بعد اس کے دل کے اندر غیبت جنم لیتی ہے، یہ غیبت پر آتا ہے، اور غیبت پھر اس کو آگے لے جاتی ہے، یہ بہتان کی طرف آتا ہے۔ اور حسد اس سے زیادہ بڑا اس کے بارے میں شریعت نے اور کون سا اسلوب اپنانا تھا، اس کو یہ کہہ دیا کہ اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی، کسی کی نعمت کی طرف دیکھ کر یہ بھئی اندر ہی اندر جلے گا، بھنے گا، پریشان ہوگا کہ ان کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، گاڑی کیوں ہے، مکان کیوں ہے، ان کے بچے کیوں ہیں، ان کی عزت کیوں ہے، ان کا پروٹوکول کیوں ہے۔ تو فرمایا اسی وقت اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب نیکیاں قبول کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحبط عملک، میں تمہاری تمام اعمال اس وقت ختم کر دوں گا جب تم کسی دوسرے انسان سے، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، یعنی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں حسد کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ حسد نہیں کر سکتے۔ تو حاسد کے لیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، فرمایا نہ اس کی زندگی خیر پر ہوگی، نہ اس کی موت خیر پر ہوگی۔ اب جب جس کی زندگی بھی خیر پر نہیں ہے، موت بھی خیر پر نہیں ہے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس وہ کیا لے کر جائے گا؟ وہ نیکی کرے گا بھی تو ضائع ہو جائے گی، حج کرے گا بھی تو ضائع ہو جائے گا، نمازیں پڑھے گا بھی تو ضائع ہو جائیں گی، روزے رکھے گا بھی تو ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا وہ ایسے جل جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ابو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی مبارک یوں پکڑ کر افسوس کرنے لگے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پر افسوس فرما رہے ہیں؟ آپ کس بات پہ پریشان ہیں، ناداں اپنا کس بات پہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں؟ فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے خبر لائی ہے کہ جو بھی آپ کا امتی کسی سے حسد کرے گا اس کی نیکیاں اسی وقت ختم ہو جائیں گی۔ بالکل کہتے ہیں کہ بہتان جو لگتا ہے یا غیبت ہوتی ہے،
یہ آپ نے بتایا کہ بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. جی جی. لیکن بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں, عام طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ غیبت نہیں ہے, یہ ہم کریں بھائی اس کے بارے میں بات کریں, جبکہ اس بندے کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرے بارے میں باہر یہ بات کی جائے, تو پھر ہم جو کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت مت کرو, کسی مسلمان کی غیبت مت کرو. غیبت دنیا کا وہ بدترین گناہ ہے کہ سگے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم سگے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ, یہ تو ہم پسند نہیں کریں گے. دو عورتیں آپس میں اپنا کسی کی غیبت کر رہی تھیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں فرشتوں کو بھی گناہ کی بدبو آتی تھی اور رسول اللہ کو بھی گناہ کی بدبو آتی تھی. یہ ہم ہیں کہ گناہوں کے دلدل میں اتنے ڈوبے ہیں کہ ہم اس کے گناہوں کی جو نحوست ہے, ہم اس کی نحوست کو سونگھ نہیں سکتے, ہم محسوس نہیں کر سکتے. ابھی آپ جو پرفیوم لگائیں گے تو پرفیوم یا خوشبو لگانے کا اتنا ایک رواج بن چکا ہے کہ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے آپ نے کون سا برانڈ استعمال کیا ہوا ہے. تو اسی طرح جو نیکیوں کا برانڈ ہے, نیکیوں سے ریلیٹڈ جو ہیں شخصیات ہیں, وہ نبی کریم علیہ السلام ہوں, حضرات صحابہ اکرام ہوں, اہل بیت اعظام ہوں, یا وہ فرشتے ہوں, وہ اس کی بدبو کو محسوس کرتے ہیں. جب یہ دونوں خواتین حضور کے پاس آئیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا ان سے مجھے غیبت کی بدبو آ رہی ہے. فرمایا تم الٹی کرو. جب انہوں نے الٹی کی, کیا کی, تو ان کی الٹی میں گوشت کے ٹکڑے نکلے. یہ حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں, یہ ہمارے معدے سے گوشت کیسے باہر آ رہا ہے؟ فرمایا تم نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے تو غیبت کھانا مسلمان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. آج ہم گھنٹوں بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے غیبت تو نہیں کی, ہم نے غیبت تو نہیں کی. نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اگر تم کسی کو صرف اتنا کہہ دو کہ وہ سست آدمی ہے, فرمایا یہ بھی اس کی غیبت ہے. تم کسی کو اتنا کہہ دو سست آدمی ہے, یہ بھی اس کی غیبت ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ بہت بخیل آدمی ہے, تو دوسرے نے کہا وہ تو بہت سخی آدمی ہے, آپ نے ان کو بخیل کیسے کہہ دیا؟ فرمایا نہیں بھائی وہ بہت بخیل ہیں, آپ کو نہیں پتا. کہا جی وہ کیسے بخیل ہیں؟ فرمایا وہ کبھی اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے, یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتے. تو دنیا کا سب سے سمجھدار انسان, عقل مند انسان, باشعور انسان وہ ہے کہ جو نیکی کرے اور اسے سنبھال کے رکھے, کسی کے سامنے اس کی غیبت نہ کرے. جیسے ہی آپ نیکی کریں گے, وہ امام غزالی کا بڑا معروف واقعہ, ان کی کسی نے غیبت کی, وہ اپنے سر پہ کھجور کا بہت بڑا تھال لے کر, مٹھائی لے کر ان کے گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر میں کیسے, ہم تو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. فرمایا بھئی آپ نے میرے ساتھ ایسی نیکی کی, میں دنیا میں تو اس کا صلہ کوئی ادا نہیں کر سکتا, لیکن ایسا ہے کہ یہ آپ رکھ لیجئے, یہ میں تھوڑا سا ہدیہ لے کر آیا ہوں. کہا جی ہم نے آپ کے ساتھ کیا نیکی کی؟ فرمایا آپ نے میری غیبت کر کے جتنی نیکیاں تھیں وہ مجھے دے دیں, میرے گناہ آپ نے لے لیے. اب ہمارے معاشرے کو یہ بات سمجھنی چاہیے, بالخصوص وہ مائیں جو بہنیں جو بیٹیاں آپس میں بیٹھتی ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری وہ نیکیاں کس کام کی ہیں, ہم کرتے ہیں دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں شخصیات کے متعلق روایات میں ایک بات بڑی خوبصورت ملتی ہے کہ غیبت کرنا تو دور کی بات ہے, یہ سنتے بھی نہیں تھے. ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں کچھ کہنے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ سر پیچھے ہٹا دیا. یعنی وہ غیبت کرنا الگ گناہ ہے, غیبت سننا الگ گناہ ہے. آپ غیبت کرنے سے اس وقت تک باز نہیں آ سکتے جب تک آپ غیبت سننا نہیں چھوڑیں گے. اس کا بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے, آپ اسے اعلانیہ منع کر دیں, بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, میرے نامہ اعمال میں پہلی کوئی نیکی نہیں ہے, میں کسی کو کیسے دے دوں؟ صحیح, میں تو کمزور آدمی ہوں, میں اپنی نیکی کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اور غیبت کرنے کے بعد, غیبت اور بہتان, دیکھیے یہ دو جرم ایسے ہیں, فرمایا اس وقت تک یہ بندہ فوت نہیں ہوگا, اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس میں وہ عیب پیدا نہ ہو جائیں جو اس نے کسی دوسرے میں تلاش نہیں کی ہے. تھوڑی دیر کے لیے گیس کیجئے, ہم اپنے ہاتھ پہ, آج لڑائی ہوتی ہے نا تو ہم دوسرے کا گربان پکڑتے ہیں نا, تو کبھی تنہائی میں کہا کرتا ہوں, میں نے کل بھی ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ اپنا گربان پکڑیں, تنہائی میں بیٹھیں, اکیلے میں بیٹھیں, اللہ کے پاس بیٹھیں, اور اللہ کے پاس بیٹھ کے لائٹ بند کر کے بیٹھیں, اپنے گربان میں ہاتھ ڈالیں, سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے آپ کو.
اور جب آپ اپنی گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو اپنے اندر ہی عیب نظر آئیں گے, دوسروں کے عیب نظر آنا یہ بند ہو جائیں گے. ہمارے پاس ایک چیز بہت یوں سمجھ لیں کہ کامن ہو گئی ہے, یا یوں کہیں کہ ہماری ہابیز میں شمار ہے کہ ہم ٹیلی فون کرتے ہیں اگر پہنچ نہیں پاتے, کیونکہ آج کل تو موبائل ایسی زبردست چیز ہو گئی ہے لوگوں کے لیے, گوسپس کے لیے, کہ ہیلو کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک, یہ سنا آپ نے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ اے ہے مجھے تو عادت ہی نہیں ہے کسی کی برائی کرنے کی, بس چھوڑو اس کو. پوری برائی کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے برائی نہیں کی, جسٹ بات کی ہے, اور ہم تو سچ بات کر رہے ہیں, ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے کسی کے لیے, یہ اس میں یہ برائی تھی تبھی تو میں نے کہی, ورنہ ادروائز میں کیسے کہتا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے اگر اس طرح کی باتیں کسی کے لیے پھیلانا. ایک حدیث کا میں نے ترجمہ سنا ہے نا, دیکھیں جو غیبت وہی ہوتی ہے, غیبت اسے کہتے ہیں کہ اگلے بندے میں وہ عیب ہو, اسی کا کرنا منع ہے. یعنی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا, یا رسول اللہ کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہے, اس پہ بھی ساری نیکیاں منتقل ہو جائیں گی, کہ اگلے کو صرف ہم یہ کہیں وہ موجود نہیں ہے کہ فلاں بندہ بڑا سست ہے. اب آپ مجھے سست کہیں تو یہ ایک معمولی لفظ ہے, ہم جو غیبت کرتے ہیں وہ تو بہت اپ لیول پہ ہے, ہم تو اس کی ہر برائی تلاش کرتے ہیں, ہر عیب تلاش کرتے ہیں, نہیں بھی ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عیب اس میں ہو تو یہی غیبت کہلاتی ہے, وہ عیب نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے. دیکھیں میں نے بنیادی طور پہ عرض کیا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے, وہ سب سے پہلے بندے کو جس بیماری میں مبتلا کرتا ہے, حسد خود ایک بڑی بیماری ہے, ٹیومر ہے, کینسر ہے. ٹیومر اور کینسر چھوٹی بیماری ہے, روحانی طور پہ حسد اس سے بڑی بیماری ہے, کینسر سے بڑی بیماری ہے. یہ تمام بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اس کے بعد جب بندہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا, پھر وہ غیبت میں کنورٹ ہوتا ہے. جب غیبت میں کنورٹ ہوتا ہے وہ ہر ایک کی برائی کر رہا ہوتا ہے, برائی کرتے کرتے یعنی اسے تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کو برائی نہ کرے, کسی کی مذمت نہ کرے, کسی کو گالی گلوچ نہ کرے, کسی پر تان و تشنی نہ کرے, کسی کے عیب بیان نہ کرے. اب وہ عیب ہو تو وہی غیبت ہے, اور جب اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر وہ بہتان کی طرف آتا ہے. اب بہتان کیا ہے؟ کسی میں عیب نہیں ہے اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں. وہ تو میں نے حدیث سنا دی آپ کو کہ جب تک وہ عیب جس کے اس نے بہتان لگایا ہے وہ اس میں پیدا نہیں ہو جائے گا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیں گے, چاہے وہ بوڑھا ہو کیوں, لیکن وہ عیب اس میں پیدا ہوگا. اس عیب کا جرم یہ جرم کرے گا, پھر اس کی سزا بھی بھگتے گا. اب اس کی سزائیں دو بڑی خطرناک ہیں بہتان لگانے والے کی. یہ میری تمام مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ جتنے سن رہے ہیں وہ دل کی تختی پہ اس جملے کو لکھ لیں, اپنے دل پہ لکھ لیں. فرمایا سب سے پہلے تو قرآن کریم کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والے کو دنیا آخرت دونوں میں ملعون قرار دیا. اللہ نے لعنت فرمائی. ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں لعنت کرے کسی پہ تو کتنی بڑی لعنت ہوتی ہے, پھر سارے انسان کرے, سارا جہان کرے. ایک یہ کہ ساری کائنات کا رب خود لعنت کرے کہ یہ لعنتی ہے, یہ لعنت کا مستحق ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں لعنوا فی الدنیا والآخرہ, وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے, آخرت میں بھی لعنتی ہے. نمبر ایک. اس کے بعد فرمایا کہ اگر بہتان لگانے والا توبہ بھی کر لے, اس سے معافی بھی مانگ لے, تو اس کی جو حیثیت ہے شریعت نے کتنی ڈی ویلیو کی ہے. آپ اس جملے سے حیران ہوگی کہ شریعت نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ اس بندے کی کسی کیس میں, کسی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی, یہ جھوٹا آدمی ہے. توبہ کرنے کے بعد بھی یہ اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے اللہ کی نظر میں, توبہ ہو گئی, گناہ کی معافی مل گئی, اس کے بعد بھی یہ اتنا ڈی ویلیو ہے, فرمایا اس کو کسی کیس میں گواہ مت بناؤ, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک. قرآن شریف چاہے تو منہ جے شے کے چئی چھڈیو, اللہ جو فرمان تھی ویو ت غیبت یا حسد یا کہتے بہتان ہڑن حرام قرار آ. پر جے اگر تاں ان کا بچن تا چاہو تو یاد رکھجو تاں اللہ خوف خدا کندو ऐं اللہ جی راہ ॾांहुं طرف वधंदो त बिलीव मी तव्हां इन शयुनि खां जेतिरो थी सघंदो आहिस्ता आहिस्ता बचंदा रहंदो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे आसान बणाईंदा रहंदो. असां वटि हिन वक़्तु जेकी आहे नातख़्वाह मौजूदु आहे जेके असां चाहींदासीं त असांखे पाण छा थियूं ॿुधाइनि त असां निमरा खां बचंदासीं. निमरा तव्हां असांखे हींअर छा था ॿुधायो, क्या बता रही हैं आप हमें? رمضان کریم چل رہے ہیں اور اسی حوالے سے عمرے کی روانگی ہے, رواں دواں ہے سب عمرے کی طرف, تو اسی کے لیے میں چند اشعار پیش کروں گی. جی بالکل بالکل پڑھیں.
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، ملا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ ऐं एॾी सुरीली आवाज़ ऐं अलाह साईं जेको तव्हां दुआ कई त अहिड़ो को इंतिज़ाम थी वञे, वाक़ई को इंतिज़ाम थी वञे जो असां जहिड़ा बि हुननि जी ज़ियारतुनि लाइ पहुची वञूं। सो असां दुआ कंदासीं त अलाह साईं सभिनी जी मुरादूं पूरियूं करे, उन सदक़े में असांजियूं पूरियूं करे। अलामा साहब असां वटि जेके वेठा आहिनि ऐं असां उन्हनि खां उहो ई हसद बुग़्ज़ चवंदा आहिनि, हसद उहा शइ आहे जो हिकु दीमक जेकी लॻी वेंदी आहे न इंसान जे के दर में, उन खां बि वधीक ख़तरनाक आहे। छो जो तव्हां दीमक जो दर कढी तव्हां ॿाहिरि त उछलाए छॾींदा, उन जॻह खे बि साफ़ु करे छॾींदा, पर अंदरि जे हसद उहा शइ आहे जेकी डिप्रेशन ॾेई छॾींदी आहे ऐं एतिरो इंतिहा ते इंसान खे वठी वेंदी हली आहे जो हुनखे पाण बि ख़बर कोन पवंदी आहे जो हू एॾा वॾा क़दम खणणु शुरू करे छॾींदो आहे जो हू कातिलनि में बि शुमारु थी वेंदो आहे। सो कोशिशि कयो त पंहिंजे घर में पंहिंजे रवैयनि खे, पंहिंजे तरीक़ेकारनि खे अहिड़ो रखो जो केर बि उन हसद जी नौइयत ताईं पहुची न सघे। जी बात चल रही थी कि हुस हसद नज़र, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ एक आदत हो गई है कि अगर हमें कोई चीज़ हासिल नहीं होती तो हम चाहते हैं कि उसको इतना गिरा दें कि वो मजबूर हो जाए कि आपके पाँव में आकर बैठ जाए। स्पेशली कहीं रिश्ते की बात होती है तो वो जो हसद या एक कहें कि जो अंदर से एक आग लगी हुई होती है इंसान के अंदर कि मुझे कुछ भी करना है, उसको उस वक्त कुछ नहीं समझ आता, वो कहता है बस मुझे कर गुजरना है। फिर बाद में ये भी होता है कि आपने उस पर बहतान लगाया, रिश्ता मांगा भी, लेकिन वो होता भी नहीं काम कि मुझे तो उस पर बहतान लगाना है ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया है, इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम बुनियादी तौर पे जब ईमान कबूल करते हैं तो हम क्या कहते हैं, आमनतु बिल्लाह, हम ईमान लाए, वल क़द्रिही शर्रिही मिनल्लाहि ताला, हर खैर पर हर शर पर
ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ نے یہ عرض کیا نا کہ ہم حسد جو ہے، حسد کرنے والا تقدیر خداوندی پہ راضی نہیں. وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ یہ چیز میرے نصیب میں نہیں ہے اور اس میں بہتری ہے میرے نصیب میں. اگر یہ چیز اللہ نے نہیں رکھی، یہ رشتہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے، یہ گاڑی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ڈگری ہے، یہ جاب ہے، اگر یہ مجھے حاصل نہیں ہے تو اس میں کوئی بہتری ہوگی. اللہ نے بہتر سوچ کے مجھے نہیں دی ہوگی. سب سے بنیادی چیز اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی جو تربیت فرمائی وہ تقدیر پہ راضی تھے. ابھی آپ نے چونکہ سندھی میں ایک جملہ کہا رشتے پہ، تو اس پر میں چھوٹی سی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک صحابی نے دوسرے کے گھر میں ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں کے گھر میں بیٹی جوان ہے، آپ جائیں وہاں رشتے کا پوچھ کر آئیں میرے لیے. یہ حدیث میں ہے. اب وہ صحابی جب ان کے گھر میں گئے تو گھر والوں نے کہا جی اس کو نہیں دینا جس نے تمہیں بھیجا، تمہیں دینا ہے. اب تھوڑی دیر میں وہاں چونکہ اتنے لمبے چوڑے اس وقت انتظامات وہ نہیں کرتے تھے، شادی کو انہوں نے سادہ بنایا ہوا تھا، یعنی آسان کیا ہوا تھا. اب وہ اپنا رشتہ کروا کے باہر آ رہا ہے. اب باہر والا جو کھڑا اپنا انتظار کر رہا ہے کہ بھائی یہ تو میرا رشتہ پوچھنے کے لیے گئے. مستدرک کی روایت ہے یہ. اب جیسے ہی باہر آئے تو ہم ہوتے تو کیا ہوتے، لڑائی ہو جاتی نا، جھگڑا ہو جاتا، فساد ہو جاتا، ناراضگیاں ہو جاتی. اب اندر والا شرما کے باہر آ رہا ہے، باہر والا اسے کیا کہہ رہا ہے. یہ ہوتی ہے تربیت دینی. اس کو کہتے ہیں تقدیر پہ راضی رہنا. باہر والا کہتا ہے بھائی تمہیں نہیں شرمانا چاہیے، شرمانا تو مجھے چاہیے کہ وہ نصیب میں تمہارے تھی اور پوچھ میں رہا تھا. اس کو کہتے ہیں تقدیر پہ راضی رہنا. تو اس کا علاج لکھا ہے بزرگوں نے، صوفیاء اکرام نے. علاج یہ لکھا ہے کہ جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کے لیے آپ دعا کریں روزانہ کہ اللہ جس سے میں حسد کرتا ہوں میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے. 5 وقت نماز کے بعد آپ دعا کریں گے تو 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد وہ کنورٹ ہوتا جائے گا. آپ کی اندرونی صحت ٹھیک ہوتی جائے گی. جب آپ حسد سے نکلیں گے تو آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا سیکھیں گے. اور جو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا سیکھ جاتا ہے اس انسان سے زیادہ پرسکون زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک حل تو بتائیے. اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اولاد دی ہوئی ہے، بکریوں کا ریوڑ بڑے ہیں، مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، 11 بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، زمینیں ہیں، اونٹ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے. تو حضرت نے 2 علاج بتائے. ویسے تو اس پر بہت زیادہ واقعات ہیں. حضرت نے فرمایا 2 کام کرو اللہ زندگی میں سکون نصیب فرمائے گا. آج یہی بات ہے نا، پورے پاکستان میں کس کو سکون ہے؟ جتنا پیسہ آج ہے پہلے نہیں تھا، جتنی فیسلٹی آج ہیں پہلے نہیں تھی. وہ ہوس بڑھ رہی ہے، ہوس بڑھ رہی ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا 2 کام کرو. ایک اپنی تنہائیاں پاک کر لو، دوسرا حسد چھوڑ دو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. اور اگر اس کو میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف لے کر جاؤں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حسد نہیں کرے گا اور جس بندے کی تنہائیاں پاک ہوں گی اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اس کی زندگی میں سکون بھی رہے گا. آپ مجھے کوئی بندہ بتا دیں، دیکھیے رمضان آ گیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں نم ہوئی ہیں، جو روئے ہیں اللہ کے سامنے، جو گڑ گڑائے ہیں. یہ جمود بن چکا ہے. یہ ٹوٹتا اس لیے نہیں ہے کہ تنہائیاں پاک نہیں ہیں، تنہائیوں کی ناپاکیاں ہیں. تنہائیاں جس دن طہارت اختیار کر جائیں گی، پاک ہو جائیں گی، اندر دل کے اندر جو ٹیومر کی طرح حسد پل رہا ہے، جس دن یہ جمود ٹوٹ گیا اس دن اللہ سے کنیکشن بحال ہو جائے گا. آنکھیں بھی نم ہوں گی اور اللہ کی تقدیر پہ راضی بھی ہوں گے اور سکون بھی ہوگا. بالکل صحیح. ॾाढी सुठी ॻाल्हि जेको अलामा कई त यादि रखिजो तव्हां पंहिंजे रब सां कनेक्शन हणंदव न त तव्हां यकीन कयो हसद खां परे थी वेंदो. अलाह जो फ़रमान आहे ए बंदा अगरि तूं मुंहिंजी ख़्वाहिश जे हिसाब सां न हले ऐं कंहिं शइ जे पुठियां तूं डोड़ंदो रहे त यादि रखिजांइ त आउं तोखे एॾो त डोड़ाईंदो रहंदुसि जे तूं हलंदे त लॻंदो त शहर में ई, पर तूं शहर में न, तोखे लॻंदो त तूं कंहिं रेगिस्तान में पियो भॼी के पाणीअ जे पुठियां ऐं आउं तोखे हुन में गुमराह करे छॾींदो. पर जेकर तूं मुंहिंजी रज़ा में राज़ी थी वे त यकीन कर त तुंहिंजी हर शइ में आउं तोखे एॾो सुकून ॾेई छॾींदुसि जे तोखे आउं रुखी हिकिड़ी मानी बि ॾींदुसि त तूं उन में बि तूं सुकून में अची वेंदे. त यादि रखिजो पंहिंजे रब जी रज़ा में राज़ी थियणु सिखो त कमु जेको आहे तव्हांजी मुश्किलूं इन ई जॻह ते आसान थी वेंदियूं. सो सर खां वरी हिकिड़ो ॿियो सवाल कंदासीं. सर हमने अपने बड़ों से शुरू से सुनते आए हैं कि ऐसी सोबत में बैठें
ایسی کیونکہ دیکھیں آپ کو ایک تربیت اپنے گھر سے ملتی ہے اور دوسری ملتی ہے اسکول کے اندر، لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہو آپ کو گھر جو تربیت ملتی ہے گھر سے اسکول سے، تو اس سے بھی یہ چیز آتی ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ ایسے ہوں جو واقعی دینی ہوں، یا وہ یوں کہیں کہ اتنے ہوں کہ وہ ان میں کوئی حسد نہ ہو، غیبت نہ ہو، برائی کرنے والا نہ ہو. تو اپنی صحبت کو بھی ایسا رکھیں، اپنے دوستوں کو بھی ایسا رکھیں جہاں سے آپ کو فائدہ پہنچے. جہاں فائدہ نہ ہو، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اس سے توبہ کر لو، بھائی سوری میں یہ چیز نہیں سن سکتا، وہاں سے کنارہ کشی کر لیں. تو وہ جو تربیت ہیں تو وہ کتنی ضروری ہوتی ہے ایک زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ آپ کو واقعی ان کے ساتھ چلنا چاہیے. بڑا خوبصورت جملہ آپ نے استعمال فرمایا، تربیت. تربیت کہتے کسے ہیں یہ ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں. ہمارے ہاں تربیت دی نہیں جاتی، تربیت پڑھائی جاتی ہے. اور جو چیز پڑھائی جاتی ہے اسے تربیت نہیں تعلیم کہتے ہیں. اب یہ تعلیم بتاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ بری ہے، یہ تربیت نہیں ہے. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں اچھی چیز کا اچھا لگنا، بری چیز کا برا لگنا. اب تعلیم تو بہت ہے ہمارے ہاں، جتنی اویئرنس آج ہے، شعور آج ہے، کتابیں آج ہیں، انفارمیشن آج ہے، کیا پہلے تھی؟ نہیں تھی. لیکن تربیت کہاں ہے؟ اصلاح کہاں ہے؟ یہاں دو جملے میں عرض کروں گا. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے اصلاح کا نظام، تنظیمیں، جماعتیں، پارٹیاں، ادارے، مدارس، یونیورسٹیاں، لیکچر، سیمینار آج ہو رہے ہیں، پہلے کبھی نہیں تھے. اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی کہ اصلاح کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اصلاح ہم دوسرے سے شروع کرتے ہیں. اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے، مریض نہیں سمجھتے، پیشنٹ نہیں سمجھتے. جس دن اپنے آپ سے شروع کریں گے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. نمبر ایک. دوسری بات آپ نے تربیت کی کہی، تو تربیت کہتے ہیں بری چیز کا برا لگنا، یعنی ہمیں برائی محسوس ہو کہ یہ چیز بری ہے. اب ہم غیبت کرتے ہیں اسے برا نہیں سمجھتے، حسد کرتے ہیں اسے برا نہیں سمجھتے، بہتان لگاتے ہیں اسے برا نہیں سمجھتے. تو تربیت کے اس وقت ملتی ہے انسان کو جب انسان اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں یا ویلتا کا لفظ استعمال ہوا ہے 14 مرتبہ، کہ قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا، پچھتائے گا، یا ویلتا. مگر جب دوستی کی باری آئی تو یہ جملہ ایک ہی جگہ 2 مرتبہ استعمال ہوا، یا ویلتا یا لیتنی. ڈبل افسوس کرے گا، ہائے کاش میری دوستیوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میری صحبت نے مجھے یہاں تک پہنچایا. برا دوست انسان کو جہنم میں لے جائے گا، بری صحبت انسان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اچھی دوستی، اچھی صحبت انسان کو جنت میں لے جائے گی. اسی لیے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کی شخصیت آپ کا تعارف خود کرواتی ہے کہ آپ کی دوستی کس سے ہے، آپ محبت کس سے کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. بس کسی بندے کی پہچان کرنی ہو، اس کا تعارف لینا ہو تو یہ دیکھ لیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. اس پر میں والدین کے لیے ایک بات بہت ضروری سمجھتا ہوں کہنا، کہ والدین اپنے بچوں پر بہت غور کریں کہ آپ کے بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس. جی چیک اینڈ بیلنس. اور اس پر میں یہ بھی عرض کروں گا، چونکہ آج کل ہمارے جو گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا بچہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہماری بیٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن پاس ہو کر اس کا مائنڈ ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم مسلمان ہیں لیکن پاس ہو کر ہمارا مائنڈ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز موبائل، انٹرنیٹ ہمارے پاس ایسا آ چکا ہے کہ ہم اپنا دماغ اپنے پاس نہیں رکھتے، کہیں اور چلا جاتا ہے. سب سے پہلے تو میری والدین سے، اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کی، تو آپ اپنے بچوں کے موبائل کنٹرول کریں. اور موبائل کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اللہ جانے یہ ایپ کس نے بنائی ہے، اللہ اسے جزائے خیر دے، فیملی لنک فرام چلڈرن اور فیملی لنک فار پیرنٹس. یہ ڈاؤن لوڈ کریں. ایک ہی جی میل سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے 5 بچے ہیں، 6 ہیں، سب کے موبائل میں ڈال دیں. سب کے موبائل میں ڈالنے کے بعد ماں کو پتہ ہوگا میرا بیٹا بیٹی اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، والد کو پتہ ہوگا وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ میرا بچہ اس وقت یوٹیوب صرف آدھا گھنٹہ دیکھے تو آدھے گھنٹے بعد خود کلوز ہو جائے گی کوئی بھی چیز. اور جتنی آپ ان کو اجازت دیں گے وہ موبائل 24 گھنٹے ان کے پاس ہو لیکن وہ اتنی ہی دیر استعمال کر سکیں گے. یہ بہت اچھی ایپ ہے. اس سے جب یہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی، فاصلے میں آ جائیں گی، تو پھر والدین اور اولاد کے درمیان میں جو ایک فاصلہ بڑھ چکا ہے یہ کم ہوگا. جتنے فاصلے کم ہوں گے اتنا ہی صحبت اچھی ہوگی. اور صحبت اچھی ہونے کے لیے نظر رکھیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے بچے، میری اولاد یہ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور اس کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں اپنی صحبت بھی ٹھیک کرنی ہوگی. بسا اوقات میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی صحبت اچھی ہو لیکن میری اپنی ٹھیک نہیں ہوتی، میرا اپنا ٹھیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے.
تو جب آپ غلط لوگوں سے اٹھ کر دور چلے جائیں گے تو انہیں بھی اندازہ ہوگا ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ایک اچھا بندہ ہمیں چھوڑ چکا. سر ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے, یوں سمجھ لیں, سوال تو نہیں, ایک ڈسکس ہے آپ سے جی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم بچے کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں, اور تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ شیئرنگ سے, بچپن سے. اگر آپ ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ بھی نماز پڑھے گا, چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ ماں نہیں کر رہی اور کہہ رہی کہ بیٹا آپ کو نماز پڑھنی, تو کہے گی ماما آپ تو نہیں پڑھتی. یا بیٹا دیکھیں جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے, لیکن دروازے پہ جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تو بچے کو ہم کہتے ہیں کہیے گا بیٹا بابا گھر پہ نہیں, انکل بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. ایک تو یہ تو ہنسی کا ہو گیا, لیکن اندر اگر وہ کہتے ہیں بابا آپ نے تو جھوٹ کہنے سے منع کیا, تو آپ نے مجھے کیسے سکھایا؟ اچھا اگر آپ اس کو کور کر بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے ذہن میں یہ ایک سوال گھوم رہا ہوتا ہے, جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ بابا بھی یہی کرتے تھے, جان چھڑانے کے لیے میں بھی یہی کروں گا جو میرے بابا نے کیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو چیز سکھاتے نہیں. اچھا دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیمپرڈ کس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے تھی وہی مائیں, وہی سسٹمز چلتے تھے, وہی سارا کام ہو رہا ہوتا تھا, سارا زندگی کا نظام چل رہا ہوتا تھا. آج جتنا ہم نے بچوں کو پیمپرڈ کر دیا ہے, جتنا ماؤں کے لیے مشکل اور ٹف ٹائم ہو گیا ہے بچوں کو سنبھالنا, کیونکہ اس میں ہمارے جو ہے کھانا پینا بھی اتنا یوں کہیں کہ جنک فوڈ کی وجہ سے کہ بیٹا پیزا کھا لو, بیٹا یہ کھا لو, بیٹا وہ کھا لو. کبھی بھی ان کو یہ نہیں احساس دلایا کہ بیٹا جو بھی ہے شکر اور صبر کے ساتھ کھاؤ, یہ میرے رب نے پیدا چیزیں کی ہیں. تو ہم اس وقت کی مائیں یہ کہتی تھی کہ بیٹا آپ کھا لو, ٹھیک ہے کھا لو, نہیں تو کہتی کہ آپشن دو, تو اماں کہتی تھی ایک چپل ہے, دوسرا کھانا ہے, اب کیا کھاؤ گے؟ تو اماں ہم کھانا کھا لیتے ہیں. لیکن اس وقت کے بچوں کو آپشن پہ آپشنز تھے, وہ خود نہیں بولتے, مائیں بولتی ہیں کہ برگر کھا لو, پیزا کھا لو, پاستا کھا لو, کیا منگوا لوں, کیا کر لوں, کیسے کر لوں, کہ بس یا اپنی جان بھی چھڑاؤں اور میرے بچے کو میں پیمپر بھی کر لوں. ایسی ماؤں کو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ بچوں کے اندر بنیادی طور پر جو علماء اکرام نے یا ہمارے فقہا نے لکھا ہے, 3 چیزوں کا بچوں کو عادی بنا لے, اور ان 3 چیزوں کے خود بھی عادی بنے. بچہ جو مرضی ہو جائے, جتنا مرضی نقصان ہو جائے, کبھی سچ پہ کمپرومائز نہ کریں, جھوٹ نہ بولنے دیں. بیٹے کو بولو بیٹا نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں, پیپر میں فیل ہو گئے کوئی بات نہیں, نمبرنگ کم آ گئی کوئی بات نہیں, لیکن سچ بولنا ہے. جب وہ سچ بولے گا تو اس میں نفاق نہیں آئے گا, وہ ساری زندگی سیدھا رہے گا. دوسرا, آپ نماز پہ کمپرومائز نہ کریں, بچوں کی نماز پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں, جو مرضی ہو جائے. سفر ہے, حضر ہے, گاڑی روکنی پڑتی ہے, ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے, آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, آپ ٹرین میں ہیں, آپ اپنی گاڑی میں ہیں, گھر میں ہیں, بارش ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, نماز پہ کمپرومائز نہ کریں. بچوں کو مائیں خود یہ سکھائیں کہ بیٹا نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا, بلکہ تم اذان کا انتظار کرو. یہ اولاد ہیرے اولاد بنے گی, جواہرات بنیں گے. یہ ماں باپ کے لیے ساری زندگی, ماں باپ قبر کی پاتال میں منو مٹی تلے اتر جائیں گے, مگر ان کے لیے وہاں بھی یہ پھول بھیجتے رہیں گے, خوشبو بھیجتے رہیں گے, روشنی بھیجتے رہیں گے. نمبر 1, کون سی تربیت؟ بچوں کو سچ سکھائیں. نمبر 2, نماز پہ کمپرومائز نہ کریں. اور نمبر 3, وہ اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں خدمت کا جذبہ نہ ہو. اگر آپ اپنی اولاد کو بہت اعلیٰ معیاری انسان بنانا چاہتے ہیں تو اسے بچپن میں خدمت کرنا سکھائیں. میں آپ کو اپنے بیٹے کی بات بتاتا ہوں. میں نے میرے گھر میں کوئی بھی مہمان آ جائے, میں نے اپنے بیٹے کو لگا دیا, حافظ قرآن بچہ ہے, کہ بیٹا کوئی بھی گھر میں آئے, اپنا ہو, بڑا ہو, پرایا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, بس کوئی بھی آ جائے, اس کے نکلنے سے پہلے آپ نے اس کے جوتے ٹھیک کر کے رکھنے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر تہذیب آئے گی, تمدن آئے گا, ثقافت آئے گی. وہ اسلامی ثقافت کے مطابق اس کی زندگی, اس کی عادات جھکی نظروں کے ساتھ ہوگی. اور جب اس کے اندر ادب ہوگا تو وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوگا. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم, 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ. حب نبیکم, میری محبت, یہ رسول اللہ کی محبت, و اہل بیت ہی, اہل بیت کی محبت, و تلاوت القرآن, اور قرآن کریم کی تلاوت. یہ 6 چیزیں اگر لکھ لیں, نمبر 1 نماز کی پابندی, سچ بولنا, نمبر 3 خدمت, اور اللہ کے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, اور قرآن پاک کی تلاوت. یہ 6 چیزیں جس بچے میں آ جائیں گی, وہ بچے اس کائنات کے اوپر بھی ہیرے ہیں, اور قبر میں چلے جائیں تو وہاں بھی ہیرے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھی باتیں, بہت مفید باتیں, اور غیبت, بہتان, حسد کے حوالے سے بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, انشاءاللہ گائے بگائے ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. شکرا.
असां नंढड़ी साई ते वेंदासीं पर उन खां पहिरीं मनक़बत बि ॿुधंदसि निमरा खां, पर उन खां पहिरीं हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि तव्हां सां शेयर कंदसि त यकीन कयो जॾहिं टीनेज औलाद थींदो आहे त उहो थोरो कंट्रोल में घटि ईंदो आहे, पर उन खे बि हिकिड़ो माउ जो हिकिड़ो फ़न आहे, पीउ जो पुट सां माउ जो धीअ सां हिकिड़ो फ़न हूंदो आहे त तव्हां उन खे पंहिंजी लाइन ते कीअं था आणियो। सिंपली उन खां तव्हां ईअं हलो त पुटु ॻाल्हि ॿुधो, मूंखे कोन्हे तूं छा चाहीं थी त मूं ते मूंखे अलाह जो अज़ाब पए, मूंखे अलाह पंहिंजे उन जी गुनाह जी सज़ा ॾे जेको मूं कयो कोन्हे, ठीकु आहे। अगरि तूं मुंहिंजी न ॿुधंदीअ, तूं अलाह जी अतात न कंदीअ, तूं नमाज़ न पढ़ंदीअ, तूं रोज़ा न रखंदीअ ऐं तूं नेकी जी तरफ़ न हलंदीअ ऐं तूं शेयरिंग या अहसासु न कंदीअ, ॿिए ग़रीब जी मदद न कंदीअ, त तूं सम्झी सघीं थी त मुंहिंजी तरबियत ते केॾी वॾी ॻाल्हि उथंदी ऐं मूंखे अलाह सां उनजी सज़ा कहिड़ी ॾींदो। त तरबियत त तो पंहिंजे ॿार खे अहिड़ी किनी ॾिनी, तंहिंजे करे तूं इहा सज़ा मूंखे ॾींदीअ। पर मूंखे वरी उन जॻह ते अगरि तूं मूंखां थी पुछी त मूंखे तकलीफ़ थींदी त उहा सज़ा अगरि तोखे मिलंदी त आउं एज़ अ माउ आउं बीठे हींअर ई मरी वेंदसि जेकी 4 ॾींहं जीअण वारी आहियां। त ईअं वेई पंहिंजे ॿारनि सां कचहरियूं कयो, ॿारनि खे सम्झायो, ॿारनि खे चयो त तोखे जीअं सम्झ में अचे थो, जेॾी महिल तोखे टाइम थो मिले तूं पंहिंजे रब खे ॼाणण जी कोशिशि कर, क़ुर शरीफ़ पढ़, उनजी मीनिंग पढ़, तोखे मीनिंग में जेको सम्झ में अचे तूं उहो फ़ैसिलो कर। बिलीव मी, मुंहिंजा इहे नंढड़ा पॉइंट्स आहिनि, ऐं लाज़मी कम कुल हिकु इंसानु आहियां, एतिरी ॼाण न रखण वारी आहियां, पर पूरी कोशिशि कंदी आहियां तव्हां पंहिंजी नियाणी खे इहा तरबियत ॾींदी रहां त तूं क़ुर पढ़, क़ुर जी मीनिंग पढ़ ऐं हदीसूं ॿुध। पोइ चाहे तोखे इंग्लिश में थियूं सम्झ में अचनि त तूं इंग्लिश में ई ॿुध। पोइ पढ़ी करे हू जेॾीमहिल मूंसां कचहरी कंदी आहे त मम्मी हसद, शिर, कंहिंखे शरीक करणु मतिलबु केॾो वॾो बहतान, केॾो गुनाह आहे, त उहा मूंखे केॾीमहिल ईअं लॻंदो आहे या अल्लाह तो मूं ते करम कयो आहे जो थोरो थोरो पॉइंट टू पॉइंट मुंहिंजो ॿारु उन तरबियत जी तरफ़ हलणु शुरू थियो आहे जेको आउं चाहियां थी। सो अल्लाह साईं इन्हनि सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾे, उन सदक़े में असांखे तौफ़ीक़ ॾे। ऐं निमरा आपको पहले से थैंक यू कर देते क्योंकि फिर हम जो है अपनी छोटी सी ब्रेक नंढी साईअ जी तरफ़ वेंदासीं, पर तव्हां असांखे मनक़बत हींअर ॿुधाईंदो, ठीकु आहे न, त पोइ तव्हां असांखे मनक़बत ॿुधायो। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मौला अली 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 मौला, मौला अली 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 मौला, मौला 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 अली मौला, मन कुन तो मौला। और कहे जिनको नबी मन कुन तो मौला, लहमू का लहमी, कहे जिनको नबी मन कुन तो मौला, लहमू का लहमी, और नबी का वो सी अल मुख्तसर यूं भी है और यूं भी अली मौला, मौला 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 अली मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। जी वेलकम बैक। रहमतुनि जो ऐं अज़मतुनि जो महीनो ऐं कामयाबियुनि जो महीनो, ऐं जेतिरो थी सघे इस्तग़फ़ार जेतिरो थी सघो हिन अशरे में कयो, छो जो हाणे अची रोज़ो इहो अशरो ख़तमु थियण ते आहे, नओं अशरो शुरू थींदो, तंहिंजे करे जेतिरो थी सघे तव्हां पढ़ंदा रहो। अॼु असां वटि असांजे ड्राइंग रूम में, असांजे हिन घर में हिकु ईअं चऊं त ॾाढी सुठी, ॾाढी प्यारी ऐं हिकु क्यूट सी जेकी आहे छोकिरी मौजूदु आहे, जेके चऊं त जेकी आहे ब्राइडल शूट्स बि कंदी आहे, जेकी यूट्यूब चैनल बि पंहिंजो हलाईंदी आहे ऐं
ड्रामनि में बि तव्हां हिनखे अनक़रीब ॾिसंदव। सो असां वेलकम था कयूं असांजे हिन घर जे नंढड़े हिकिड़े ख़ूबसूरत से ड्राइंग रूम में ऐमन कंवल। अस्सलाम वालेकुम ऐमन, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त जी। माशाल्लाह से। आप अपनी जर्नी खुद बताइए कि क्या क्या काम करती हैं, किस तरह स्टार्ट किया, तो उस बारे में। मैंने बहुत मतलब जब मैं स्कूल जाती थी मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया था। तो उस टाइम था कि मैं मार्केटिंग फील्ड में थी, तो फिर करते 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 फिर इस फील्ड में आई मैं, फिर मॉडलिंग फील्ड में आई, फिर शूट्स किए, ज़ाहिर है 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से। फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रोफेशनल की तरफ पहुंच चुकी हूँ। तो बस अब यही है कि जो होते हैं प्रोफेशनल शूट्स होते हैं अच्छे सैलून्स के, वो करती हूँ। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी स्टार्ट लिया है मैंने, तो वो भी अभी कर रही हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही ॻाल्हि चइनि त लाज़मी माशाल्लाह कम खे स्टार्ट कयो अथनि। अच्छा, ये कैसे बैठे बैठे शौक़ हो गया कि मुझे ये करना है? शौक़ ऐसे हुआ कि मैं किसी के शूट्स देखती थी, इंस्टा वगैरह पे देखती थी, मेरा दिल चाहा कि मुझे भी दुल्हन बनना है। एक होता है ना कि दुल्हन बनना है, तो मैंने कहा चलो दुल्हन बनते हैं। फिर एक दफ़ा मैं दोस्त के सैलून गई, उसने मुझे रेडी किया, फिर उसको एक दफ़ा शूट करके ना दिल चाहा 1-2 और करो। फिर जब शूट्स अपलोड किए तो ऑफ़र्स आने लग गई कि हमारे पास शूट कर लें। 1-2 दफ़ा कर लिया, दूसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, उसके बाद फिर एक ये रूटीन में आ गया। उसके बाद फिर आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चले हैं व्लॉग्स वगैरह। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस तरफ भी आते हैं, जब इस तरफ, क्योंकि कंटेंट लोगों को चाहिए होता है और मेरे पास तो ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है, तो फिर बस मैं व्लॉगिंग की तरफ आ गई अब। ओके, अब आप व्लॉगिंग भी करती हैं, अब आप ड्रामाज में और उसमें भी? हाँ, मैंने कुछ कमर्शियल्स भी किए हैं, 1-2 कमर्शियल्स किए हैं, उसके अलावा 1-2 शो भी किए हैं। ज़बरदस्त, तो सुठी ॻाल्हि आहे। कुछ लोग होते हैं जिसे यूँ कहें कि काम की तरफ निकलते हैं तो कुदरती अल्लाह मियाँ उनके लिए रास्ते खोल देता है। आप मुझे लग रहा है उन लकी लोगों में से है कि जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से और जो भी जिस चीज़ में हाथ डाल रही हैं वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे बुरे लोग तो हर चीज़ में मिलते हैं। तो पहले तो फैमिली की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है, मैं समझती हूँ। फैमिली की सपोर्ट हो तो फिर तो आप कदम बढ़ा ही सकते हैं। फिर थोड़े से अच्छे लोग मिल जाएं तो फिर और ज़्यादा जो है सोने पे सुहागा वाली बात ऐसा ही है। अब जब मैंने स्टार्ट लिया थोड़ी सी फैमिली की सपोर्ट थी, लेकिन फिर एक तरफ हमारा ये आता है कि हमारी खानदान, हमारे ये हमारे वो, ये क्या बोलेंगे, फिर जब आप चढ़ जाते हो तो वो खानदान अपने बन जाते हैं, वैसे आप उनके लिए गैर होते हो। लोग हमें अच्छे भी समझते हैं, हमारे पास आते भी हैं, जो हमें पूछते भी नहीं है फिर वो भी आने लगते हैं। तो खैर बस इस तरह करा। लेकिन फिर एक मेरी ब्यूटिशियन है अनम सहर, उनका अपना सैलून है, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उनकी सपोर्ट से मैं शायद आज यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह से। जाना ना पे मेंटोर के करीब न भूल जाए, अपने मेंटोर्स को याद रखना चाहिए, तभी आप आगे तरक्की करोगे। सही है। मतलब उठते जैसे शौक हुआ, तालीम कितनी हासिल की है? मैंने सिर्फ मैट्रिक किया था, क्योंकि जाहिर है उस टाइम तो थोड़ी सी नीड थी तो घर की नीड के लिए निकली। लेकिन जब निकली तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि तालीम नहीं कर पाई, लेकिन प्रोफेशनल कितना टाइम हो चुका है छोड़े हुए? मुझे तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। अब फिर दिल नहीं करता कि फिर मुझे फर्स्ट ईयर से एग्जाम्स अब कभी देना या पढ़ाई करना शुरू कर हाँ दें? बिल्कुल ऐसा है, कभी सोचती हूँ मैं चलो कंटिन्यू कर लेती हूँ, लेकिन फिर जब काम आता है तो फिर मैं कहती हूँ मैं काम करूँ या ये करूँ। तो प्राइवेट भी आप करती रहे? नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल लगता है। टाइम नहीं दे पाती? टाइम नहीं दे पाती, हर चीज़ टाइम मांगती है। कोई भी आपका काम हो वो टाइम मांगता है और टाइम ही नहीं होता। कौन से नंबर पर हैं? किस चीज़ में? कौन से नंबर पर हैं, यानी कि बहनों में, भाइयों में? मैं सबसे बड़ी हूँ, 2 भाई बहन हैं हम, भाई छोटा है और मैं भाई से बड़ी हूँ, वो भी 2 साल बस 2 जने ही हैं बस आप लोग? 2 हैं। अच्छा, आप इस चीज़ में आगे अम्मी नहीं कहती अब कि बेटा अब जो है तुम्हारी शादी कर देना चाहिए, प्रपोजल्स आ रहे हैं, शादी कर लो? मम्मा इस चीज़ में बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है मेरी फैमिली में। वो कहती हैं जब हमें लगेगा, जब इसकी मर्ज़ी होगी हम तब कर देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, अपना माशाल्लाह सही है, चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो मज़ीद आगे बढ़े। अच्छा, इस फील्ड में आप आई, कहीं पे ऐसा लगाओ, कोई झोल नज़र आया हो कि नहीं मुझे वापस चले जाना चाहिए, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी? बहुत से लोग जब बुरे लोग मिलते हैं, हर चीज़ हर जगह बुरे लोग, हर जगह पे। फिर वहाँ पे हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे शायद इससे ज़्यादा बुरे मिलें, लेकिन अगर हम यही सोच रखेंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे बेहतर है हमें जो टाइम है, हमें कल क्या सोचना है कि अभी हमें पता है अभी हमें ये करना है, कल जो होगा वो फिर देखी जाएगी। तो फिर बस अच्छा बुरा वक्त तो आता ही है। फिर ऐमन कैसे उसे कवर कर लेती है ऐसे बुरे लोगों को? बुरे लोगों को कैसे मैनेज इग्नोर करके, उनकी थोड़ी सी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। कुछ लोगों को जवाब देना पड़ता है, कहीं बहुत अच्छे भी बन जाते हैं, कहीं बहुत बुरे भी बन जाते हैं, तो इस तरह ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ड्रामे की ऑफ़र हुई है?
एक दो दफ़ा हुई है, लेकिन भरोसा भी मुश्किल से होता है बड़ी, तो इस वजह से अभी तक किया नहीं है। ओके। पहले मम्मा के अलाउ नहीं था, मम्मा शुरू में मना करती थी कि नहीं जो कर रही हो अभी इतना काफ़ी है। फिर अब जब मम्मा ने देखा ज़ाहिर है अब ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर है हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें ज़रूरी है कि हमें अच्छा लगना चाहिए। फिर अब मम्मा कहती हैं कि अच्छी बात है जाओ, हर फील्ड में जाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट कहाँ तक है। लिमिट कहाँ आहे, ॾाढी ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। अहिड़ी सोच घटि हूंदी आहे माण्हुनि जी जेकी पंहिंजी लिमिट खे ॾिसी करे उन तरीक़े सां, छो माइट हिकु भरोसो ॾींदा आहिनि, सही, उन भरोसे के कॾहिं न तोड़जे। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी जो है आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए? ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ऐसा ही है, ख्वाहिशात बहुत हैं, बस ये कि मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, जो मम्मा की ख्वाहिश है वो पूरी हो गई तो समझ लें फिर तो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी रमज़ान भी है माशाल्लाह से, और फिर आपके ये शूट्स ये वो कैसे मैनेज कर लेती हैं? अभी तो बहुत मुश्किल हुआ हुआ है ना? सीरियसली इतना मुश्किल हुआ हुआ है, क्योंकि सहरी में तो सोते ही नहीं है, तो बस सहरी में सहरी की नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद अगर सो गई तो सो गए, वरना कहीं जाना हुआ तो वहाँ जाना है। उसके बाद फिर पूरा दिन अगर काम है तो काम करना है, इफ्तारी घर पे या बाहर रास्ते में इस तरह करनी इस तरह हो है। जाती है। फिर घर आके दिल चाहता है सो जाओ, बस उस टाइम 2-4 घंटे सो गई तो सो गई, नहीं तो फिर दूसरे दिन भी जाग के आना पड़ता है। अब जैसे रात में मेरा एक इवेंट था तो मैं वहाँ पे थी, तो फिर मैं आई सहरी की, मैंने कहा अगर मैं सोई तो फिर मैं सुबह जा नहीं पाऊँगी, फिर मैं जागती ही रही। मैंने कहा पहले जाऊँ, फिर आने के बाद सोचूंगी क्या करना है। थैंक यू सो मच। इतनी मतलब नींद ना पूरी होने के बावजूद भी आप आ गई हैं तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अपना रोज़ा जब आपने रखा तो क्या उम्र होगी जब रखा हो? वो उम्र कि बस एक अंगूर दे दें अम्मी, बस एक अंगूर दे दें, बाकी रोज़ा बाद में खोल लूँगी। अच्छा, हमने अच्छा शुरू में मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल की है हमारे लिए, बहुत स्ट्रगल की है, तो जब हम अपनी माँ को देखते हैं ना तो हमें सब्र आ जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारी माँ इतनी मेहनत कर रही है तो हमें सब्र आ जाता है। क्या करती थी अम्मी, मतलब किस फील्ड मेरी में मम्मा थी? जॉब करती थी, तो वो उन्होंने बहुत, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो बीमार रहते थे, तो उनको भी सारी देखना, जिम्मेदारी घर भी अम्मा देखना, के ऊपर आ मतलब गई। मम्मा पापा बन के हमें इस तरह से पाल रही थी, उन पे घर की भी फिर घर जिम्मेदारी, की हम भी, पे बाहर की भी, फिर बच्चे हम भी और बहुत बीमार बन छोटे गई। छोटे, अच्छा उनका दिल भी इतना वो होता था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको बंद करके जाती हूँ, मैं उनको टाइम नहीं दे पाती, ये जो टाइम है बच्चों के साथ गुजारने का मैं गुजार नहीं पाती, मैं कैसे करूँ, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन उनको देख देख के हमें होता था कि नहीं हमारी माँ हमारे लिए शेयरिंग कर रही करती होंगी, बात करती होंगी है। बहुत, आपसे। हर चीज़ अभी भी ऐसा ही है कि कुछ भी एक छोटी सी भी बात होगी ना, मम्मा सबसे पहले मुझसे करेंगे कि ऐमन ऐसा है, कोई भी मशवरा होगा, कोई भी काम करेंगे सबसे पहले मुझसे, ऐमन ऐसा है, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर, किसी ने ऐसा कहा है, ऐसा है, मतलब हर चीज़ में मम्मा का पहले मुझसे पूछना ज़रूरी होता है, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक तो बड़े होना तो होता है, लेकिन छोटा भाई भी है, लेकिन हर चीज़ का मशवरा मम्मा मुझसे करती हैं। तो उस पे भाई नहीं लड़ते नहीं, आप सारी बातें इनसे कर लेती हैं, मुझसे तो नहीं, वो मुझे छोटा नहीं है ना, देती। तो वो थोड़ा सा बस मस्ती ला वाला मजाक सा में, और लड़कों वाली और तबीयत मम्मा का होती फिर है। लाडला भी। अब मम्मा कोई बात करेंगे आप ही से पूछ ले ये चीज़ होती है, क्योंकि मम्मा का बहुत लाडला है वो माशाल्लाह, इस वजह से। अच्छा, अगर जैसे हम कहें कि ऐमन को एक दिन के लिए कहें कि आप कोई ऐसा काम करके दिखाएं जो किसी ने नहीं किया हो, क्या करेगी? ऐसा काम सोचूं तो कोई ख्वाहिश है, ये है बस इंशाल्लाह फैमिली के साथ उम्रा करने की ख्वाहिश है, अल्लाह पाक वो पूरी कर दे। और बहुत ज़्यादा है ये ख्वाहिश, बहुत ज़्यादा हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप मेरे प्रोग्राम में आए ये बोलकर के मैं आ रही हूँ क्योंकि मैं उम्रा करके आई हूँ, इसलिए इस बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, दुआओं, बस दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं से बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बस एक उम्र की ख्वाहिश है, इसके अलावा तो ख्वाहिशात तो बहुत है जो पूरी हो भी जाती हैं, नहीं भी होती हैं, वक्त के साथ फिर बदलती भी रहती हैं ख्वाहिशात तो। अच्छा, अपना ऐमन कुकिंग में क्या अच्छा बना लेती है? मैं सबसे अच्छा सिवाय उल्लू बनाने के, नहीं, कुकिंग में बहुत अच्छी करती हूँ। अच्छा, मेरी मम्मा को मेरे हाथ का चाइनीज़ बहुत पसंद है, वैसे वो बाहर का नहीं खाती, यानी कि कुकिंग आती है? कुकिंग आती है, बिरयानी छोड़ के सब आती है। बिरयानी में भी कोरमा तैयार कर लिया, लेकिन बिरयानी बड़ा एक टेक्निक है, उसके वो चावल वाला प्रोसेस समझ नहीं आता। चले एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं हम ऐमन से कि ऐमन अगर हम इफ्तारी पे आपके घर आ रहे हैं तो आप इफ्तारी में जस्ट इफ्तारी, नोट अपना वो जो है क्या डिनर, ठीक है ना, सिर्फ अफ्तारी, तो अफ्तारी में आप दस्तरखान पे क्या लगाएंगे?
ایک تو 3-4 قسم کے پکوڑے ہو گئے, فروٹ چاٹ ہو گئی, اس کے علاوہ چھولے, دہی بڑے, اور زیادہ تر لوگ میکرونی وغیرہ یہ چیز کرتے ہیں, یہ ہو گیا. شربت ہو گئے 2-3 طرح کے, 2-3 فروٹ چاٹ ہو گئی, ایک کریم والی ہو گئی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اکثر ابھی ہم بیچ میں گئے تھے تو ہم نے تب بھی یہی کیا تھا, سموسے, پکوڑے, فروٹ چاٹ. لڑکی تو ہماری کیا ڈائٹنگ خراب کرے گی, اتنا کھلا کھلا کے مار دے گی, تو پھر کیا ہم ڈنر کیسے کریں گے, ہم ڈنر نہیں کرنا ہے نا, سحری کیسے کریں گے, سحری تک کا کھلا کے بھیجوں گی نا. ہاں وہی لگ رہا ہے مجھے. بس یہ نہیں کہ بعد میں ہم وہ میٹنگ میں بہت کھا لیا, بہت کھا لیا. نہیں, میں بعد میں ہاضمہ کرنے کے لیے کچھ دے دوں گی. اچھا گڈ ون. اچھا ایمن نے عید کی تیاری کر لی ہے؟ کچھ بھی نہیں, بالکل قریب ہی ہے. کچھ بھی نہیں کی. پرسوں گئی تھی مارکیٹ, ایک شوز لینے, رش دیکھ کے واپس آ گئی. ہائے یہ بات بھی سچ ہے کہ رش بہت, اور جیسے دن بڑھتے جائیں گے اور رش بڑھتی جائے گی. حالانکہ میں گئی تھی 12:30 بجے, میں نے کہا چلو رش اس کا تھوڑا بھی اپنا مزہ ہے نا, اپنا جیسے چاند رات پہ مہندی لگواؤ, چاند رات پہ چوڑیاں پہنو. اچھا اب جب ہم چھوٹے تھے, ٹین ایج تھے, تو کر لیتے تھے. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ جو چھوٹے ہیں وہ کرتے رہے, پھر شادی ہو گئی, پھر بچی ہوئی, تو اب یہ جو بھی چیزیں اس میں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کر لے تو سمجھے میں نے کر لیا. ایسا ہوتا تو یہ آپ لوگوں کی عمر ہے, اس وقت آپ لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن میرا ایسا ہے کہ میں کہتی ہوں اگر میں ایک چیز کرنی ہوں نا تو مما بھی لازمی کریں. اچھا میری مما کو تیار ہونے کا بالکل شوق نہیں ہے, ان کو کپڑے نئے دے دو, وہ انہوں نے پہننے ہی پرانے, تو بس ان کو نا زبردستی ان کے کپڑے چھپا دیے, کبھی کچھ کر دیا, کبھی ان کو تیار کر دیا, اس طرح سے ان کے ساتھ کرنا پڑتا. مطلب جیسے بچے نہیں ہوتے, بچوں کے ساتھ زبردستی کرنی پڑتی, ایسے کرنا پڑتا ہے مما کے ساتھ. اور ہم کہتے ہیں مما تیار ہو کے رہا کریں. اچھا نہیں, گھر میں ہوں میں کیا کروں گی تیار ہو کے. اچھا کس قسم کے ڈرامے دیکھنا پسند کرتی ہیں, کس قسم کی میوزک سننا پسند کرتی ہیں؟ ڈرامے تو زیادہ تر دیکھتی نہیں ہوں. کبھی ایسا ہوا کہ مما کچھ دیکھ رہی ہیں تو وہ دیکھ لیا, کیونکہ ظاہر شوٹس وغیرہ پہ ہوتی ہوں تو بالکل ٹائم نہیں ملتا. آنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بس سو جاؤں, نیند پوری کر لوں. اور سانگس وغیرہ بس جو سن لیا آ گیا, سن لیا, بس راستے میں ہے تو بس وہ راستہ کاٹنا ہے, کہیں بیٹھے ہوئے تو بس وہ ٹائم گزارنا ہے, اس لیے سن لیا. ایسے یعنی کہ جسٹ میوزک جو ہے ٹائم گزارنے کے لیے, اور کچھ نہیں. لیکن اس میں بھی کوئی ذوق نہیں کہ کوئی غمگین سا ہو یا کلاسیکل ہو یا جو آ جائے, بس جو ٹرینڈنگ پہ چیز چل رہی ہے نا وہ بس. زبردست. ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, ॾाढियूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं, ॾाढो मज़ो आयो असांखे. मज़े जी ॻाल्हि आहे एमन सां गॾु, छो जो एमन जो इत्तफ़ाक़ सां नालो अहिड़ो आहे, मुंहिंजी भाइटी जो नालो, मूंखे ईअं पियो लॻे त उहा एमन मुंहिंजी भाइटी वेठी आहे हिते. सो मूं वरी ईअं ई ॻाल्हायोमांसि, ईअं ई पियो लॻो त ॾाढो उन सां पई ॻाल्हायां, ईअं पियो लॻे हाय एमन जे बारे में त मूंखे सभु कुझु ख़बर आहे, पोइ हिन सां छा वेठी सभु ॻाल्हायां. पर ॻाल्हायो, मज़ो आयो, ॾाढो इंजॉय कयो. मूं बि यकीनन एमन बि इंजॉय कयो हूंदो है न. ॾिस एमन सिंधी बि सम्झे थी, केॾी मज़े सां पई सम्झे. सो थैंक यू सो मच एमन, ॾाढो मज़ो आयो. दिलि त चवे थी त अञा कचहरियूं कजनि, पर छा कजे, सेगमेंट टाइम ख़तमु. उहो छा चवंदा आहिनि, हाणे वञूं था नंढड़ी साईअ तरफ़ वरी वापसि. जी वेलकम बैक. रहमतुनि जो नेमतुनि जो महीनो ऐं मग़फ़िरत जो अशरो हले पियो. जेतिरो थी सघे अस्तग़फ़ार पढ़ो. ऐं तव्हांखे ॿुधायां, हू आज़माईंदो दुनिया जी हर मोहबत ॾेखारे. हू आज़माईंदो दुनिया जी हर मोहबत ॾेखारे. ऐं पोइ पुछंदो, ॿुधाए मूं जहिड़ो को आहे तुंहिंजे लाइ? त वाक़ई रब्बुल इज़्ज़त, जेको रब्बुल इज़्ज़त आहे न, उन जहिड़ो असांजे लाइ केरु कोन्हे. उहो हर लिहाज़ सां तव्हांखे ॾेई बि आज़माईंदो, तव्हांखे वठी बि आज़माईंदो. तंहिंजे करे यादि रखिजो, जे अगरि चाहियो था त रब जी नज़रुनि में तव्हांजी जेकी आहे मयार बुलंद रहे, त यादि रखिजो ॿिए खे बुलंद सम्झो, ॿिए खे इज़त ॾियो, ॿिए जो एतिराम कयो, ऐं ॿियनि खे जेको आहे उहा उन लाइ उन सां उहो तरीक़ो, उहो रवैयो रखो जो उनखे फील थिए त तव्हांजी अहमियत हुनजी ज़िंदगी में केतिरी आहे. सो असां वटि असांजे प्रोग्राम में जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त अहमियत ई हुनजी ॻाल्हि पई हले, त असां वटि बि अहिड़ा महिमान माशाअल्लाह सां जेके मशहूरु पाकिस्तानी नाथूं आहिनि, जेके अॼु असांजे हिकु नंढड़े ख़ूबसूरत से ड्राइंग रूम में रौनक बख़्शण असांखे आया आहिनि ऐं असांखे नात ॿुधाईंदा. जंहिंमें तव्हांखे ख़बर आहे त असां खां गॾु जेको आहे पंहिंजो हाफ़िज़ गौहर जेको आहे असां राना, जेके असां सां डेली हूंदा आहिनि तक़रीबन, ऐं हर ॿिए टे ॾींहं त कंफर्म आहिनि, ठीकु आहे न. ऐं उन खां पोइ असां वटि मौजूदु आहिनि फरीद खुर्शीदी.
सो अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां कीअं आहियो? अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां कीअं आहियो? ऐं असां टियों बि नात ख़्वां बि मौजूदु आहे जंहिंजो नालो आहे सादुल्ला फिरोज़ी। सो उनखे बि सलाम कयूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर माशाल्लाह से आज हमारे प्रोग्राम में आए और जिस तरीके बहुत बड़े माशाल्लाह अल्लाह ने आपका एक नाम, इज़्ज़त, मयार दी है आपको, लेकिन आज जिस नीयत से जिसके बारे में हम जो महफ़िल सजा रहे हैं उस लिहाज से आप लोगों को बुलाया गया है, तो माशाल्लाह से क्या कहेंगे उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं PTV नेशनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना खूबसूरत और बाबरकत प्रोग्राम रमज़ान के हवाले से लेकर चल रहा है। अल्लाह पाक इनकी काविशों को कबूल मंजूर फरमाए और आपका भी शुक्रिया। नात ख़्वानी दरअसल इबादत है। अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आका की सना खानी दर असल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो नात ख़्वानी दर असल इबादत है, इबादत समझ के करनी चाहिए। और नात ख़्वानी में कुछ उसूल ज़वाबित हैं और उनका ख़याल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपका कलाम मयारी होना चाहिए। कोशिश करें अब्दुर्रहमान जामी, अमीर खुसरो, आला हज़रत, अल्लामा रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी, इन शुआरा को पढ़ने की कोशिश करें। और जो आप पढ़ रहे हों तो वो आपको उसका मतलब भी पता हो, ताकि अगर अवामुन नास में से किसी ने सवाल कर लिया तो आप उसको बता सकें, समझा सकें। और फिर कोशिश करें कि महफ़िल के तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए। जिस तरह बुज़ुर्गाने दीन का जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है नात ख़्वानी का, उसी अंदाज़ में नात ख़्वानी की जाए। और आज माशाल्लाह फ़रीद खुर्शीदी साहब मारूफ़ सना ख़ां हैं और सादुल्ला फिरोज़ी साहब आज हमें इन्होंने रौनक बख्शी। तो मैं चाहूँगा कि फ़रीदी साहब से कि कुछ कलाम आप सुनाएं। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि आज जो है ना, आज से दिन आगाज़ है ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम। तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से मैं मनक़बत भी आपके सामने पेश बिल्कुल बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह खूबसूरत ट्रांसमिशन चल रही है और हाफिज़ गोहर राना भाई ने खूबसूरत कलाम जो है उन्होंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा तारुफ भी कराया। अल्लाह ताला आप तमाम को इसकी जज़ा खैर अता फ़रमाए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा
ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ڈاڈو ڈاڈو سٹھو ڈاڈو پیارا اچھا اب ہم چاہیں گے کہ اپنا سعد اللہ جو ہے وہ بھی ہمیں مولانا محمد مبارک وسلم ہاں جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھر ایک
کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، سبحان اللہ، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، سبحان کعبہ میں بنا لوں گا اسے اے ریاض، سبحان اللہ، گر نقش قدم ان کا مجھے نظر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ کلام ہے جو بزرگان دین نے لکھے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام خورشیدی صاحب نے پیش کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میں یا رسول اللہ کا کلام، قمر انجم صاحب کا کلام ہے یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے عشق میں ڈوب کے حضور کی تعریف لکھی ہے سبحان اللہ، اور حقیقتاً تعریف لکھی ہے، سبحان اللہ، حقیقتاً تعریف لکھی ہے۔ اور یہ جو میں نے کلام آپ کے سامنے پیش کیا، پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو جتنا کلام ہے سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے لکھا، تو یہی اصل نعت ہوتی ہے۔ بے شک۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ پیر نصیر الدین نصری شاہ صاحب گولڑا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج جو دن ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑا دن ہے، کیونکہ آج مولا علی کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نماز فجر میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ضربت مولا علی ہے، تو میں اس کے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے
درے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ پیر صاحب نے پاکستان کے لیے بھی کیا خوبصورت شعر کہا کہ پاکستان بھی کس کے صدقے ملا۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کہنا ایک محفل ایک سما بن گیا کہ دل جو ہے ان کے عشق میں وہ اندر سے ایک عجیب سی کیفیت نہیں ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی لفظ کہا نا سما بن کے، یہ ذکر ہی وہ ہے جو سما باندھ دیتا ہے۔ تو دل تو نہیں کرتا کہ ایسی محفل کو ہم کہیں کہ اب ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ٹائم کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ ہمیشہ مگر چवंदी आहियां त जॾहिं असांजो ही प्रोग्राम ख़तमु थींदो आहे त असांजी हिकिड़ी अंदरि हिकु पसे पर्दा हिकु पुठियां बि महफ़िल हलंदी रहंदी आहे, जीअं पहिरीं हुन कचहरी जी त हींअर हीअ महफ़िल हलंदी रहंदी। सो ईअं सम्झो त तव्हां बि असां सां गॾु ई हूंदा रूहानियत जे लिहाज़ सां। सो थैंक यू सो मच सर, तव्हां आया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच तव्हां आया। बसि हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि त ज़माने में ज़मानो जेको आहे इलाही मुश्किलूं हडल्स पैदा कराईंदो आहे इंसान खे, पर यादि रखिजो उन में दिलि हारे करे असां कोन वेंदासीं, छो त उन मुश्किलुनि में जेको ईअं चऊं त रस्तो जेको कढंदो आहे उहो असांजो रब कढंदो आहे। बसि तव्हांजो ईमान ऐं एतिक़ाद हुजे पंहिंजे रब ते त उहे मुश्किलूं जेके आहिनि उहे आसानियुनि में तब्दील थी वेंदियूं आहिनि। ऐं तव्हां जेको ॾींदा आहियो न, उहो चवंदा आहिनि न जेको बोईंदो सो कटींदो। सो गिव एंड टेक आहे, त जेको बोयो पिया उहो अचे पियो, ऐं उहो अचे जॾहिं जीअं हिकिड़ो बमबारी थी चइजे न, उहा ख़ुशियुनि जी बमबारी थींदी आहे इंसान जे मथां, सिर्फ़ु इन सदके जे तव्हां पंहिंजी नियत खे साफ़ पाक रखो, हसद ग़ीबत बहतान इन्हनि शयुनि खां परे रखो। कोशिशि कयो तव्हां पंहिंजो एहतिसाब कयो। बिलीव मी, जॾहिं तव्हां सुबुह खां शाम ताईं जो पंहिंजो एहतिसाब कंदा न त मूं छा कयो, मूं किथे ग़लति हो ऐं किथे सही हुअसि, त तव्हां में आहिस्ता आहिस्ता उहा शइ थी वेंदी। ऐं रब जी रज़ा में जेको रब सां राज़ी हूंदो आहे न, उहो इन्हनि शयुनि खां परे रहंदो आहे, छो जो उनजी इश्क में गिरफ़्तार हूंदो आहे, उनजी मोहबत में गिरफ़्तार हूंदो आहे। आउं त चवंदी आहियां त जेको तव्हांखे नशो बि करिणो आहे न, त पंहिंजे रब जे मोहबत उनजे इश्क में नशो कयो, उनजे इश्क जो नशो कयो, उनजी नमाज़ जो नशो कयो, उनखे यादि करण जो नशो कयो, उनजे अलीअ जो नशो कयो, उनजे मोहम्मद जो नशो कयो, उनजो अहले बैत जो नशो कयो। अहिड़ो नशो कयो जो उन नशे मां तव्हांखे कॾहिं बि निकिरणो न पए। अहिड़े नशे जो कहिड़ो फ़ाइदो जो पैसा ॾेई वठी बि असां पंहिंजी इज़तनि खे पामाल था करे छॾियूं। सो अॼु जो मुंहिंजो मैसेज इहो ई हो। ॿाहिरनि खे हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां शेयरिंग ज़रूरु सेखारियो, उन्हनि में ॾाढी निवड़त ईंदी। ऐं ॾिसो पिया त इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू सां उहा ॻाल्हि वञी उते ई वञी बीठी आहे। ऐं उन खां पोइ वण पोखियो। तो साहिरा अली ख़ान खे यादि ॾिना, सुभाणे वरी मिलंदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।